السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحید کیوں ضروری ہے؟ اس دنیا کا خالق و مالک صرف ایک ہے، یہ کیوں ماننا ضروری ہے؟ اس بات کو ہم ایک مثال سے سمجھتے ہیں کہ کسی بھی ملک کو، کسی بھی ادارے کو چلانے کے لیے اس کا مالک ایک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جس ملک میں اور جس دیش میں ہم لوگ رہتے ہیں، اس کا حاکم اور سربراہ ایک ہے۔ اگر ایک ملک کے کئی افراد خالق و مالک ہو، کئی حکمران ہوں اور کئی سردار ہوں، کئی بادشاہ ہوں، تو اس ملک میں نظام صحیح طور پر نہیں چل پاتا ہے۔ جو بھی ماحول درست ہونے چاہیے وہ ماحول درست نہیں ہوں گے۔ اگلا شخص جو بادشاہ وہ کچھ اور چاہے گا، اور دوسرا بادشاہ جو کچھ اور چاہے گا۔ گویا کہ اگر چند معبود ہوں، چند حکمران ہوں، تو ہر ایک شخص، ہر ایک حکمران اپنے اعتبار سے حکم دے گا اور اس کام کو کرنے کے لیے کہے گا، جس سے ملک کے نظام اور دیش کا نظام درہم برہم ہو جائے گا اور فساد و بگاڑ پیدا ہو جائے گا۔ تو زیادہ نہیں، ہم صرف دو شخص کے بارے میں ہم مثال لیتے ہیں، زیادہ معبود نہ ہو، صرف دو اگر معبود ہوں تو اس میں بھی دیکھیں کیا ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی گاڑی لے لیجئے، ایک گاڑی کو ایک ہی وقت میں دو ڈرائیور چلائے تو ہر ایک ڈرائیور جو ہے اپنے اعتبار سے گاڑی چلائے گا۔ وہ چاہے گا کبھی ہم لیفٹ لے لیں، اگلا چاہے گا ہم کبھی رائٹ لے لیں، تو دونوں کی رائے الگ اور مختلف ہو سکتی ہے۔ تو وہ گاڑی صحیح منزل پر پہنچنے سے پہلے ہی کہیں پر ڈیمیج ہو سکتی ہے اور کہیں پر دھکا لگ سکتا ہے۔ گویا کہ ایک گاڑی کو چلانے کے لیے دو ڈرائیور کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ تو اتنی بڑی حکومت جو ہے، اتنے بڑا جو نظام چل رہا ہے، دنیا کا جو سسٹم چل رہا ہے، اس کو چلانے کے لیے بھی کوئی ایک ہونا چاہیے۔ اسی کو اللہ رب العزت نے سورہ انبیاء کے آیت نمبر 22 میں ارشاد فرمایا ہے، لَوْ كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتَا۔ اگر آسمان و زمین میں اللہ کے علاوہ اور معبود ہوتے تو دونوں کا نظام بگڑ جاتا اور درہم برہم ہو جاتا۔ یہاں پر اللہ رب العزت نے آسمان و زمین کا خالق و مالک ہونے کو اپنے آپ کو ثابت کیا ہے کہ اس دنیا کو بنانے والی ذات میں ہوں، اور انہوں نے اپنا نام الا اللہ لفسدت کے ذریعے بتلائی ہے۔ اس آیت میں دیکھیے، پھر دوبارہ غور سے سنیے، لو کان فیہما آلہۃ، اگر آسمان و زمین میں چند معبود ہوتے ہیں، کچھ اور معبود ہوتے ہیں، الا اللہ لفسدتا، تو اللہ کے علاوہ تو زمین و آسمان کا نظام بگڑ جاتا۔ یہاں پر یہ بات ثابت ہو گئی کہ اس دنیا کا خالق و مالک صرف ایک ہونا چاہیے، اور وہ ایک ہے۔ اور وہ کون ہے؟ وہ بھی اللہ رب العزت نے اپنا نام بتا دیا کہ وہ ذات اللہ رب العزت ہے۔ اب آگے چلیے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، ان کی وحدانیت ایک ہے، تو ان کو مانے کون ایک؟ ان کو کون ثابت کرے گا کہ ان کی ذات ایک ہے؟ تو اللہ رب العزت نے اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے اس دنیا کو بنایا، اپنے خالق و مالک ہونے کے لیے اس دنیا کو پیدا فرمایا۔ اس نے اس دنیا میں 3 طرح کی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، ایک نباتات، ایک جمادات اور ایک حیوانات۔ ان تینوں میں سے صرف اللہ رب العزت نے ایک کو چنا، وہ حیوانات کو۔ پہلے تینوں کی مثال سمجھیے، تفسیر سمجھیے۔ نباتات، ہر وہ چیز جو زمین سے اگتی ہے وہ نباتات کہلاتی ہے، چاہے پیڑ ہو، درخت ہو، کسی بھی طرح کا پھل نکلتا ہو، کسی بھی طرح کا اناج زمین سے نکلتا ہو، وہ ساری کی ساری چیز نباتات میں آتی ہے۔ اور لوہا ہے، پہاڑ ہے
اور اسی طرح ہیرے جواہرات ہے، یہ ساری چیزیں جمادات میں آتی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے حیوانات، حیوانات میں بہت ساری مخلوق آتی ہے، چرندے ہیں، پرندے ہیں، درندے ہیں، بہت طرح کے چوپائے ہیں، کبھی اڑنے والے پنچھی ہیں، ہر ایک طرح کی اس میں حیوانات ہیں۔ لیکن حیوانات میں صرف اللہ رب العزت نے دو کو پسند کیا ہے، دو کو چنا ہے کہ یہ ان دونوں پر حکم لاگو کیا جائے کہ یہ دونوں اللہ رب العزت کے وحدانیت کو بیان کریں، ان کے وحدانیت کو پہچانیں، اور ان کے وحدانیت کو پہچاننے کے بعد ان کے احکام پر چلیں۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں کو منتخب فرمایا ہے، وہ بھی ہم قرآن کریم سے اس کو جانتے ہیں۔ سورہ ذاریات کی آیت نمبر 56 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور عبادت کا حق اسی وقت پورا ہو سکتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا، اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اللہ تعالیٰ کی صفات کا، اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات کا، اور اللہ تعالیٰ کی عبادات کا، اور اللہ تعالیٰ کے حاکمیت کا اقرار کریں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات، صفات اور حاکمیت اور اختیارات اور عبادات ہر ایک چیز سے مختلف ہے، ہر ایک ذات سے مختلف ہے۔ اللہ رب العزت کی ذات تمام کی تمام چیزوں سے مختلف ہونے سے مراد کیا ہے کہ اللہ رب العزت کے جیسا کوئی دکھنے والا نہیں ہے۔ دنیا میں جس چیز کو بھی ہم دیکھتے ہیں، جس شکل و صورت کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت کی اس طرح کی نہ کوئی شکل و صورت ہے، نہ اس جیسی کوئی چیز سے بنائی گئی ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات تمام کی تمام شے سے الگ ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات جو ہیں وہ تمام لوگوں کی صفات، انسانوں کی صفات، چیزوں کے، حیوانات کے صفات جو ہیں، ان تمام چیزوں سے علیحدہ اور منفرد ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ رب العزت ایک ہی وقت میں پوری دنیا کی آوازوں کو سنتا ہے، پوری دنیا کے لوگوں کی آوازوں کو سنتا ہے، چرندوں، پرندوں، جتنے بھی حیوانات ہیں تمام کی تمام نقل و حرکت کو دیکھتا ہے، یہاں تک کہ تاریکی رات میں کالی چوٹی کالی پہاڑ پر چلتی ہے، ان کی آہٹ کو بھی اللہ رب العزت سنتے ہیں۔ اللہ رب العزت ایک ہی وقت میں تمام کی تمام آوازوں کو سنتے ہیں، تمام کی تمام لوگوں کو، تمام کی تمام چیزوں کو ایک ہی وقت میں دیکھتے ہیں۔ اور اللہ رب العزت کی شان ایسی ہے کہ اس جیسی شان کسی کی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کو ما کان و ما یکون کا پورا پورا علم ہے، جو چیز گزر چکی ہے، جو چیز ہو چکی ہے، وہ بھی اللہ رب العزت کے علم میں ہے، اور جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی اللہ رب العزت اسے دیکھ رہے ہیں، اور جو چیز بعد میں پیش آنے والی ہے، مستقبل میں ہونے والی ہے، اللہ رب العزت اس سے بھی بخوبی واقف ہے۔ یہ اللہ رب العزت کی صفات ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کے اختیارات ہیں۔ اللہ رب العزت جب چاہے، جس کو چاہے، جو عطا کر دے۔ اللہ رب العزت جس طرح کی چاہے عبادات ہم پر لازم ضروری کر دے، اللہ رب العزت جس طرح چاہے وہ ہمیں اس طرح کا ہمیں حکم دے دے۔ ان کے اختیارات میں کسی کو روک ٹوک کرنے کا کوئی دخل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کی اختیارات بھی علیحدہ اور منفرد ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی عبادت جو ہے اس دنیا میں صرف اور صرف اللہ رب العزت کی عبادت کی جا سکتی ہے، ان کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کی جا سکتی ہے۔ اسی لیے ہم لوگوں پر لازم اور ضروری بنتا ہے کہ صرف اور صرف اللہ رب العزت کے سامنے اپنا سر جھکائیں، ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری میں زندگی گزاریں، ان کے علاوہ کسی کی بھی ہم بندگی نہ کریں۔ اسی طرح اللہ رب العزت کی حاکمیت بھی مختلف اور علیحدہ ہے۔ اللہ رب العزت صرف کن فیکون کہہ دے تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی اس طرح قدرت کو دیکھیے کہ آسمان کو بغیر پیلر کے اتنے بڑی دنیا میں بنا کر رکھا ہے، زمین کو بنائے، اس کے نیچے پانی بیٹھا دیے، زمین کے نیچے خزانے رکھے، اتنے بڑے سمندر کو بنایا۔ یہ اللہ رب العزت کی قدرت ہے، اللہ رب العزت کی حاکمیت ہے۔ اتنے بڑے بڑے پہاڑ کو زمین سے نکالے،
یہ سارے کے ساری چیزیں اللہ رب العزت نے اپنی قدرت سے کیا ہے، یہ اللہ رب العزت کی حاکمیت ہے۔ ہم نے اس بات کو جانا کہ اس دنیا میں صرف اور صرف ایک خدا ہونا چاہیے، اور وہ خدا کون ہے؟ اللہ رب العزت نے خود فرمایا کہ وہ خدا میں ہوں، یعنی جس کا نام اللہ ہے۔ اور دوسری بات ہم نے یہ جانا کہ اس دنیا میں اللہ رب العزت نے انسانوں کو اور جنات کو اپنی عبادات کے لیے پیدا فرمایا، اور اپنی توحید بیان کرنے کے لیے اور اپنی اطاعت منوانے کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ اسی کو ہم سورہ شورى کی آیت نمبر 11 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، یعنی جو اللہ رب العزت نے صفات بیان کی تھی کہ میرے جیسا کوئی نہیں، اسی کو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، یعنی اس جیسا کوئی نہیں، اور وہ خوب سننے والا اور خوب جاننے والا ہے۔ ایک خدا کے اندر کیا کیا خوبیاں ہونی چاہیے اور کیا کیا صفات ہونی چاہیے کہ خدا ایسا ہو جو ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہو، جس کی نہ کوئی ابتدا ہو اور نہ کوئی انتہا ہو، وہ ہمیشہ سے زندہ ہو اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہو، وہو حی لا یموت، وہ زندہ ہو اور اسے کبھی موت نہ آئے، اور وہ اکیلا ہو، اس کے برابر کوئی نہ ہو، اس کے ٹکر کا اور اس کا کوئی ساجھی نہ ہو۔ اس بات کو اللہ رب العزت نے سورہ اخلاص میں کیا ہی اچھے انداز میں پیش کیا ہے۔ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ اللہ ایک ہے، یعنی معبود جو ہے صرف ایک ہے، ان کے علاوہ اور کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور وہ ذات اللہ رب العزت ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کی ضرورت نہیں، اسے کسی چیز کی حاجت نہیں، وہ ہر ایک چیز سے بے نیاز ہے، نہ اسے کھانے کی، نہ اسے پینے کی، اور نہ اسے آرام کرنے کی، اور نہ اسے سونے کی، اور نہ اسے سردی اور گرمی سے بچنے کی ضرورت ہے، نہ اسے کسی چیز کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہر ایک چیز سے بے نیاز ہے، ہر ایک چیز سے پاک ہے۔ لم یلد ولم یولد، وہ نہ کسی کا باپ ہے اور نہ وہ کسی کا بیٹا ہے۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اور اس کا برابر کوئی نہیں، اس کا ہمسر کوئی نہیں۔ اسی طرح ایک خدا کے اندر خوبیاں ہونی چاہیے کہ وہ ہر ایک چیز کو جاننے والا ہو، ظاہر اس کو بھی جانتا ہو اور جو چیز پوشیدہ ہو اس کو بھی جانتا ہو۔ اس کے بارے میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انہ علیم بذات الصدور، کہ اللہ رب العزت دلوں میں جو چھپی ہوئی بات ہے اس کو بھی بخوبی جانتا ہے، یعنی کہ جو انسان جو بات صرف دل میں سوچتا اور خیال کرتا ہے اللہ اس کو بھی جانتے ہیں، یعنی کہ انسان دل میں جو بات سوچتا اور خیال کرتا ہے اللہ رب العزت اس کو بھی سنتے ہیں اور اس کو بھی خوب جانتے ہیں۔ وہ ہر ایک چیز کا اس کے پاس علم ہو، جو چیز ہو چکی ہے، جو ہو رہا ہے اور جو مستقبل میں ہونے والا ہے، ہر ایک چیز کا اس خدا کے پاس علم ہو، اس کے اندر کوئی عیب نہ ہو، اس کے اندر کوئی کمزوری نہ ہو، اسے کسی چیز کی ضرورت نہ ہو، اس کے اندر کوئی بھی عیب اور کوئی بھی کمزوری نہ ہو، نہ وہ کھانے پینے کا محتاج ہو، نہ وہ سونے کا محتاج ہو، نہ وہ آرام کرنے کا محتاج ہو، نہ اسے سردی اور گرمی سے بچنے کی ضرورت پڑے، وہ ہر ایک چیز سے پاک ہو، ہر ایک عیب سے وہ پاک ہو، وہ سب کو رزق دینے والا ہو اور وہ خود رزق کا محتاج نہ ہو، ہر ایک کی ضرورت پوری کرنے والا ہو، اس کی ضرورت کوئی پوری کرنے والا نہ ہو، بلکہ وہ خود اپنی ضرورت پوری کرے۔ یہ ساری باتیں ایک خدا کے اندر ہونا لازمی اور ضروری ہے۔